نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی پوڈ کاسٹ جو ہے اس کا ٹائٹل آپ نے دیکھا ہوگا اور شاید آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ یہ کلک بیٹ ہے، تو میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ یہ ہرگز بھی کلک بیٹ نہیں ہے، اور ہم ایگزیکٹلی یہی ٹاپک ڈسکس کرنے آج بیٹھے ہیں کہ کیا فاسٹ یونیورسٹی اور جکی یونیورسٹی جو جن بنیادوں پہ کھڑے ہیں، کیا وہ جو فائنینسنگ تھی وہ ٹیرر اور ڈرگ منی کی فائنینسنگ تھی یا نہیں۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سے کچھ اور سوال پوچھوں۔ کیا آپ نے پچھلے چند ہفتوں، مہینوں، سالوں میں کسی سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ آپ کو سمجھا رہا ہو کہ ہم نے کس طریقے سے قوت اکٹھے کرنے کے لیے کچھ پیسہ اکٹھا کرنا ہے، کچھ جو ہے نا جس کو کہ فائنینشیل کیپٹل کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمیں کچھ مورل کیپٹل یعنی کہ ہمیں کوئی کیریکٹر بنانا ہے، اچھے کام کرنے والا بننا ہے، اسی طریقے سے ہمیں کچھ پولیٹیکل کیپٹل یعنی ایک نیٹ ورک بنانا ہے، لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ان کے اوپر ہمارا انفلوئنس ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے ایک مینٹل کیپٹل یعنی آئی کیو بڑھانی ہے۔ تو بیسیکلی آپ نے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت عرصے سے لوگ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کس طریقے سے پیسہ اکٹھا کرنا، قوت اکٹھا کرنا ضروری ہے، اور ایک دن جب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اچھے لوگ جب قوت اکٹھی کر لیں گے تو سم ہاؤ چینج آ جائے گی۔ میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو کہ تنہا یہ تمام چیزیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان تمام کیپٹلز کا جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان کو اکٹھے کر کے اور ایک پیک پہ پہنچا، مگر پھر اس کا کیا انجام ہوا اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں 1972 میں، جب لکھنؤ کے ایک شخص نے 2 کمروں اور $2.5 ملین سے ایک ایسے بینک کا آغاز کیا جو کہ دنیا کا 7واں بڑا بینک بنا۔ جی ہاں، میں BCCI کی بات کر رہا ہوں، بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل۔ یہ کہانی ہے آغا حسن عابدی صاحب کی، جو کہ پاکستان بننے سے پہلے لکھنؤ میں پیدا ہوئے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنا MA انگلش کرنے کے بعد انہوں نے جوائن کر لیا سیٹھ حبیب کی نوکری کو، حبیب بینک کے اندر۔ پھر جب پاکستان بنا اور بینک یہاں پہ آ گیا تو یہ بھی کراچی آ گئے، اور کراچی میں ایک ڈیسیجن میکنگ پوزیشن کے اوپر، ایک سینئر پوزیشن کے اوپر آئے۔ چند سال کے اندر ہی انہوں نے، ان کا جو ہے نا ان کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے تھے، کچھ اختلافات آئے، اور انہوں نے جو سیگل گروپ ہے، جو فیملی ہے، اس کے پیسے سے انہوں نے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ UBL فاؤنڈ کیا، اور وہ پاکستان کا دوسرا بڑا بینک بنا۔ تقریباً 900 کے قریب اس کی برانچز تھیں پورے پاکستان میں، اور وہ پہلا ایسا بینک بنا جس کی ایک برانچ پاکستان سے باہر UAE میں بھی کھلی، ابو ظہبی کے اندر، اور انہوں نے جا کے خود وہ برانچ کھولی، اور اس دوران آغا حسن عابدی صاحب کا جو ہے ایک تعلق بھی بن گیا، جو وہاں کے شیخ زائد بن سلطان النہیان ہیں، ان کے ساتھ ایک پرسنل روابط بھی بن گئے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بات ابھی آگے ہمارے کام آئے گی۔ اب آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے ان کی، آپ دیکھیں کہ وہ ان کیپٹلز کے حوالے سے کس لیول پہ تھے۔ تو اگر آپ مینٹل کیپٹل کی بات کریں تو آپ کے سامنے ایک بندہ جو کہ حبیب بینک میں بھی ٹاپ پوزیشن پہ رائز کرتا ہے، UBL کا CEO، فاؤنڈنگ CEO بنتا ہے، اور پھر BCCI یعنی دنیا کے 7ویں بڑے بینک کا فاؤنڈنگ CEO بنتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہی ہیز گاٹ سم برینز۔ پولیٹیکل کیپٹل کی اگر بات کریں تو وہ اس زمانے میں جن لوگوں کے ساتھ شولڈرز رب کرتے تھے اور ایک پرسنل تعلق رکھتے تھے، اس میں جمی کارٹر فارمر US پریزیڈنٹ، اس کے اندر ڈینگ زیاؤ پنگ، اس کے اندر گورباچوف، اس کے اندر اندرا گاندھی، یہ تمام لوگ جو ہے نا آپ سمجھیں کہ اس کے پرسنل کانٹیکٹس تھے۔ فائنینشیل کیپٹل کی اگر بات کریں تو میں نے آپ کو بتایا جس بینک کی میں بات کر رہا ہوں، جس وقت یہ بینک بند ہو رہا تھا اس کی ٹوٹل فائنینشیل ایسٹس $20 بلین تھے۔ یہ 1991 کی بات ہو رہی ہے، جس وقت $20 بلین بھی بہت زیادہ رقم ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے 400 برانچز تھیں پوری دنیا میں 78 ممالک کے اندر، اور تقریباً جو ہے اسی شیخ کے پیسے سے، یہ شیخ زائد بن سلطان النہیان کے پیسے، تو تقریباً 75% شیئرز جو ہیں، پیسہ جو ہے وہ ان کا تھا، اور 25% جو ہے وہ بینک آف امریکہ کا تھا۔ اب ہم آتے ہیں، یہ تو ہو گیا فائنینشیل کیپٹل بھی، اب ہم آتے ہیں مورل کیپٹل کی طرف۔ تو دیکھیں جی، مورل کیپٹل انہوں نے اصول بنایا ہوا تھا کہ BCCI، اچھا دیکھیں یہ بینک جو ہے یہ رجسٹرڈ لکسمبرگ میں تھا، اور ہیڈ آفس اس کا لنڈن اور کراچی کے اندر تھا، اور آپریشنز آپ کو بتایا پوری دنیا میں تھی۔ پاکستان کے اندر بھی کافی ساری برانچز تھی، تو پاکستان سے یہ کوئی بھی پروفٹ باہر نہیں لے کے جاتے تھے، بلکہ اس کو یہاں پہ انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی، ایک چیریٹی بنائی انفاق کے نام سے، اور اس کے ذریعے جو ہے انہوں نے خیر کے ایسے کام شروع کیے کہ آپ جو ہے نا کچھ ان کے حوالے سے کچھ کاموں کے حوالے سے جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ تو سارے تقریباً جانتے ہیں کہ فاسٹ جو ہے انہی کا لگایا ہوا پودا ہے، جو کہ آج ماشاءاللہ سے جو 1980s 81 میں لگایا تھا، جس وقت شاید پاکستان میں چند ہی لوگوں نے کمپیوٹر سائنس کا نام سنا تھا، اور وہ کمپیوٹر سائنس کا اور سافٹ ویئر کا ایک اتنا بڑا ادارہ بن گیا کہ ہمارے ملک میں شاید ہی اس سے زیادہ جانے والا کوئی نام ہو کمپیوٹر سائنس کے اندر۔
اس کے گریجویٹ، ان کی تنخواہیں، ان کا لیول، ان کا اسکل، ان کی فیکلٹی، ایوری تھنگ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر. لیکن آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ اس ادارے کو تو انہوں نے 100 ملین روپیز جو ہے نا انیشیل فنڈ دیا تھا اور اس کے ذریعے پھر یہ شروع ہوا. لیکن یہ جو غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی بھی ابھی جب نہ اس کا نام سوچا گیا تھا، نہ ابھی حکومت خیبر پختونخوا نے اس کے لیے زمین دی تھی، اس وقت 50 ملین روپیز آغا حسن عابدی صاحب اس کے لیے مختص کر چکے تھے، دے چکے تھے. اور ٹوٹل تقریباً کوئی 750 ملین روپے جو ہے نا بتایا جاتا ہے کہ وہ فنڈنگ میں جی آئی کے کو اس آغا حسن عابدی صاحب کی طرف سے گئے ہیں. اچھا، یہاں رکتے نہیں ہیں، اور بھی سر سید یونیورسٹی بھی بتائی جاتی ہے ان کی فنڈنگ سے بنی ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بتانا چاہوں گا، سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن. یہ ادارہ بھی ان کے جو ہے نا ان کے مورل کیپٹل کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ایک سروس ہے اس پاکستان کے لیے، جہاں پہ تقریباً 4200 پیشنٹس کا روزانہ مفت علاج ہوتا ہے، جس میں دوائیاں، جس میں ٹیسٹس، ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور تقریباً 1000 کے قریب ڈائلسس روزانہ وہاں پہ فری ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں، جس چاروں باکسز کو جو ہے نا یہ ٹک کرتے ہیں. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جس فیلڈ کے اندر انہوں نے قدم رکھا تھا بینکنگ کا، وہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ وہ آج کی دنیا کی، امریکہ کے لیے، دنیا کی پاورز کے لیے، وہ جو ہے نا آرٹریز کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی کہ جس طریقے سے بدن میں خون دوڑتا ہے آرٹریز کے تھرو، وینز کے تھرو، تو اسی طریقے سے یہ جو منی کی سپلائی ہے اور پیسے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، یہ اس کیپٹلسٹ سسٹم کے لیے، کسی بھی سسٹم کے لیے سروائیو کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس چیز کے اندر انہوں نے قدم رکھا، اور یعنی کہ انہی کے گیم میں، انہی کی ٹرف کے اوپر جا کے کھیلنے لگے اور بڑے سے بڑے ہوتے چلے گئے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے نا ان کو کھٹکتی ہوگی، اور ان کو آپ سوچیں گے کیوں کھٹکتی ہوگی. ابھی آپ دیکھیں، جب 2012 میں پابندی لگائی تھی ایران کے اوپر امریکہ نے، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ سوئفٹ سے ڈسکنیکٹ کر دیا ایران کو. اور جب سوئفٹ سے ڈسکنیکٹ کیا تو آدھا جو ایکسپورٹ ریونیو ہے ایران کا وہ ختم ہو گیا، اور تقریباً 30% ان کی جو باقی فورن ٹریڈ ہے وہ ختم ہو گئی. اسی طریقے سے جو رشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا 2022 میں، تو پہلا کام یہ کیا گیا کہ سوئفٹ سے تقریباً 7 بڑے رشین بینکس تھے، ان کو ہٹایا گیا. اور اس کو اینالسٹ نے جو ہے نا اس ٹائم کے کہا کہ یہ فائنینشیل نیوکلیئر آپشن استعمال کیا ہے ہم نے روس کے خلاف. ظاہر ہے روس بھی سروائیو کر گیا، ایران بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ ایک کاری ضرب لگائی. اچھا، سملر کام کیا گیا بی سی سی آئی کے ساتھ، کیونکہ اس کے تقریباً 16,000 ملازمین تھے، اس میں سے 80% پاکستانی تھے. تو چاہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، چاہے پاناما میں تھے، چاہے لنڈن کے اندر تھے، وہاں پہ وہ پاکستانیوں کو انہوں نے نوکریاں دی ہوئی تھیں اور وہ کام کر رہے تھے. انہوں نے اس کو 5 جولائی 1991 کو لکسمبرگ کے نا کورٹ سے آرڈر لے کے، کیونکہ وہاں پہ رجسٹرڈ تھا، اور اس کو بند کرانے کے لیے پورا ایک کیس بلڈ کیا گیا. اور میں یہاں پہ یہ بالکل بھی نہیں کہنا چاہ رہا کہ آغا حسن عابدی صاحب یا بی سی سی آئی نے کوئی میل پریکٹسز نہیں کی تھی، آپ بڑی کلیئر سمجھ لیں، لیکن میں کچھ اور آرگیومنٹ بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ آپ نے سمجھنا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا 5 جولائی 1991 کو 1 بجے دن کے لنڈن ٹائم کے مطابق اور صبح 8 بجے نیو یارک ٹائم کے مطابق پورے ان کی برانچز کے اوپر چھاپے مارے، ان کو جو ہے نا فورسڈ کلوزر کیا اور ان کو لیکویڈیٹ کیا. 1 ملین ڈپازٹرز جو ہے نا اس ساری حرکت سے افیکٹ ہوئے اس وقت. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایلیگیشنز کچھ تو ہوں گی، تو جی بالکل ایلیگیشنز تھیں. تو پہلے آپ سمجھیں کہ ایلیگیشنز بھی ذرا 2 نوعیت کی تھی. پہلی نوعیت ایلیگیشنز کی تھی کہ جی یہ ٹیررسٹ کو فنڈ کرتے ہیں. کن ٹیررسٹ کو؟ جی فلسطینیوں کو، جی افغان مجاہدین کو، فلسطینی مجاہدین کو. ابو ندال کا نام تھا بیچ میں کہ جو ان کا اکاؤنٹ ہے. پھر اسی طریقے سے یہ کیا کرتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے جو ہے نا نیوکلیئر پروگرام کو انہوں نے سپورٹ کیا، اور اس کے جو ہے نا فائنینسز اور اس کے لیے چیزیں خریدنا اور امپورٹ کرنا اور اس کے لیے ایل سیز کھولنا اور یہ سارا کچھ اس میں مدد دی ہے. تو اس قسم کے الزامات تھے. اب دیکھیں یہ وہ الزامات ہیں جن کو کہ ویسٹرن لینگویج میں کہا جائے گا کہ ون مینس ٹیررسٹ از اندر مینس فریڈم فائٹر. تو بھئی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کوئی برا کام کیا تھا، تو میرا نہیں خیال کہ 1.5-2 بلین مسلمان یہ مانیں گے کہ یہ غلط کام تھا، بلکہ یہ تو ایک انتہائی ضروری کام تھا. دوسری نوعیت کے الزامات جو تھے وہ ڈرگز وغیرہ کے حوالے سے تھے، اور وہ ان میں سے ایک بڑا الزام یہ تھا کہ جو پیناما کا ڈکٹیٹر تھا مینوئل نوریگا، کہ اس کا بھی نا اکاؤنٹ تھا پیناما کے اندر، کوئی $23 ملین بھی اس کے اندر پڑے ہوئے تھے اور یہ سب. اب انٹرسٹنگ بات ایک اور الزام یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی خود سی آئی اے نے کہ ملٹیپل اکاؤنٹس تھے، پاکستان کے اندر تھے، پشاور کی برانچ کے اندر تھے، اور ان اکاؤنٹس کے ذریعے جو ہے سی آئی اے ٹرانسفر کرتا تھا پیسے کو ادھر. اب دیکھیں امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں بینکس کرتے ہیں، اور اس قسم کی چیزوں کی بینکس کو سزا بھی ملتی ہے. ان کو جو ہے نا اکثر آپ جرمانے لگا دیتے ہیں. لیکن ہسٹری میں کبھی مجھے نہیں ملا ایسا کہ آپ نے ایک اتنے بڑے بینک کو اس طرح کے جرائم کے نتیجے میں یا اس قسم کے الزامات کے نتیجے میں آپ نے بینک کو بند کر دیا اور ختم کر دیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور یہ ایک پاکستانی نژاد یو کے بیسڈ آتھر ہیں، مبشر ملک ان کا نام ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، اور اس کتاب کا نام ہے ڈبل سٹینڈرڈز بی سی سی آئی دی انٹولڈ اسٹوری. اور اس کے اندر انہوں نے بڑا اچھا بتایا کہ کیسے ویسٹرن بینکس نے اس کے برابر یا اس سے بڑے کام کیے. انہوں نے مثالیں دی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی، جے پی مورگن چیز کی، بارکلیز کی،
اور اس قسم کے جو بھی جو ہے نا گولڈمن سیکس کی، اور انہوں نے بتایا کہ کیسے انہوں نے کون کون سے کام اس سے زیادہ بڑے کیے لیکن ان کے اوپر جرمانے لگائے گئے، ان کو بند نہیں کیا گیا۔ اور اکثر جب بینکس غلطیاں کرتے ہیں تو آپ کو وہ 2008 کا لیمن بردرز والا بھی یاد ہوگا، تو کیسے بینکس کو بیل آؤٹ ملے۔ اب یہاں پہ بھی ابو دھابی کی گورنمنٹ کیونکہ اس بینک کے پیچھے کھڑی تھی، تو جب یہ فائنینشیل اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں اور پتہ لگا کہ کچھ جو ہے نا انہوں نے اپنے نمبرز بھی فج کیے ہوئے ہیں، یہ الزام بھی تھا، تو انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں، ہم جو ہے نا اس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کچھ بھی نہیں مانا گیا اور اس کو ختم کر دیا گیا۔ اچھا، پھر ایک اور اصل الزام جو بتایا جاتا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ نہیں جی، اصل میں ایک اور بات یہ تھی کہ BCCI جو ہے نا وہ امریکہ کے اندر گھس رہا تھا، اور امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک بینک خرید چکا تھا، لیکن وہ خود پس پش تھا اور سامنے اس نے اور لوگوں کو رکھا ہوا تھا، فرنٹ مین تھے، اور وہ اصل میں جو ہے نا BCCI کا تھا، اور بعد میں ثابت بھی ہوا کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ تو ایک بینک تھا فائنینشیل جنرل بینک شیئرز کے نام سے، جس کو انہوں نے ری نیم کیا اور فرسٹ امریکن بینک شیئر کے نام سے، اور اس کو جو ہے نا خریدا اور اس کو چلانے کی کوشش کی اور سارا کچھ کیا، لیکن امریکہ نے ظاہر ہے اس چیز کی بھی اجازت نہیں دی۔ میں آتا ہوں اپنے مین پوائنٹ کی طرف کہ دیکھیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ایک قوم کو، لوگوں کو کھڑے ہونے کے لیے ان کیپٹلز کی تو ضرورت ہے، لیکن ان کیپٹلز کو گول سمجھ لینا، ان کیپٹلز کو مین ریئیکشن سمجھ لینا، مین کیمیکل ریئیکشن سمجھ لینا غلط ہے۔ یہ ایک کیٹلسٹ ہے، یہ اگر موجود ہوں گے تو آپ کو مین ریئیکشن میں آسانی ہوگی، مین ریئیکشن جلدی ہو جائے گا، لیکن مین ریئیکشن کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں تو مین ریئیکشن نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ مین ریئیکشن آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں دو چیزیں، ایک کہ انٹرنلی آپ کے ملک کے اندر پاور کی ٹرانسفر ہوگی، بغیر اس پاور کی ٹرانسفر کے کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ تو کچھ لوگ ہیں جن کے پاس پاور ہے، وہ جب تک اپنی پاور اس دوسرے کاز کے لیے، جو کہ چاہے وہ اسلامی ریاست کا کاز ہے، کچھ اور، جب تک اس کے لیے وہ نہیں ٹرانسفر کریں گے تو آپ جو ہے نا ان سارے کیپٹلز کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات کہ آپ یہ پاور ٹرانسفر بھی ہو جائے اور آپ جو ہے نا اپنی جو ایکچوئل ٹرو ساورنٹی ہے گلوبل لیول کے اوپر، جب تک وہ قائم نہیں کریں گے تب تک آپ ان کے جال کے اندر پھنسے رہیں گے اور ان کے رولز کے ساتھ کھیلتے رہیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایران نے اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے ثابت کیا۔ دیکھیں، ایران نے ان سب چیزوں کے باوجود تقریباً 47-48 سال انہوں نے سینکشنز گزارے، اپنے آپ کو بلڈ کیا، لیکن کھیلتا وہ پھر بھی سسٹم کے اندر رہا۔ اور پھر فائنلی ایک دن اس کو یہ سمجھ میں آئی اب جا کے کہ میں اس سسٹم کے اندر جب تک رہ کے کھیلتا رہوں گا تو یہ لوگ مجھے دباتے رہیں گے، کبھی UN کے ذریعے، کبھی اصولوں کے ذریعے، کبھی انٹرنیشنل لاء کے ذریعے، کبھی اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر کہ جی یہ تو آپ بند نہیں کر سکتے۔ تو اب انہوں نے 100% انہوں نے ابھی بھی نہیں کیا انفارچونیٹلی، آپ بھی یہ جانتے ہیں، کہنا پڑتا ہے، دل نہیں چاہتا، لیکن اگر انہوں نے کیا ہوتا تو وہ ٹرو ساورنٹی کو اگر سمجھتے تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ ٹرو ساورنٹی جو ہے وہ ایرانی ہونا نہیں ہے، ٹرو ساورنٹی کلمہ گو ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے۔ تو اگر وہ یہ سمجھتے تو ظاہر ہے کہ وہ اس چیز سے نکلتے اور وہ مسلمانوں کی یونیفیکیشن کی اور پھر سے مسلمانوں کے ایک ریوائول، اصل ریوائول کی وہ بات کرتے۔ تو اینڈ میں اس بات پہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، آبدی صاحب نے جو ہے نا ہمیں بہت کچھ دیا، جس میں کہ میں نے آپ کو گنوا دی ہیں، یونیورسٹی شامل ہیں، ہاسپٹل شامل ہیں، ادارے شامل ہیں، انٹرنیشنل ادارے شامل ہیں، سب کچھ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے قیمتی تحفہ وہ اس امت کو ہمیں دے کر گئے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک بڑا ہی کڑوا سچ سکھایا ہے، اور وہ کڑوا سچ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی کیپٹلز بلڈ کر لیں، جب تک آپ کے پاس سوورنٹی نہیں ہوگی، جب تک آپ جو ہے نا سوورن پاور بن کر سامنے نہیں آئیں گے، جب تک آپ یہ جو تالے ذہنوں کے اوپر لگے ہوئے ان کو نہیں توڑیں گے، اور یہ جو بساط اور گیم ویسٹ نے بچھائی ہوئی اس سے نہیں نکلیں گے، تب تک جو ہے نا آپ کا جو مقدر ہے وہ ہمیشہ کوئی اور لکھ رہا ہوگا، آپ خود نہیں لکھیں گے۔ اور میں ختم کرنا چاہوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے ساتھ، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا تم نے دیکھا ہے شخص کو يَزْعُمُونَ، جس کو بڑا زوم ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کس بات کا، أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ میں جو ہے نا ایمان رکھتا ہوں کتاب پر جو کہ تم پر یا رسول اللہ نازل ہوئی، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئی، میں ان سب پر ایمان رکھتا ہوں۔ لیکن پھر یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن یریدون اس کو خواہش ہے اس بات کی کہ اپنے معاملات ان یتحاکموا فیصلے کے لیے لے کر جائے طاغوت کے پاس، یعنی وہ اس نظام کے اندر کھیل رہا ہے، وہ اس جو رول بیسڈ آرڈر جس کو امریکہ نے تراشا ہے اور ہمارے لیے رکھ دیا ہے، جس کے اندر ادارے ہیں، UN ہے، جو کہ سارے بائی دا وے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ اب غزہ نے تمام اداروں کو بے نقاب کر دیا، لیکن آج بھی ہم انہی کے اندر رہتے ہوئے کھیلنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ نیا بت تراشتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں بورڈ آف پیس، اور ہم اس کے نیچے جا کے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ خواہش ہے ان کی، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور پھر وقد امروا ان یکفروا بہ، یعنی کہ حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا امر ہے کہ اس کا یکفروا بہ، اس کا کفر کرو،
اس چیز کا، اس طاغوت کا جس کے پاس آپ لے کے جا رہے ہیں اپنے فیصلے، اپنے معاملات، اس کا جو ہے نا کفر ان یکفروا بہ، اس پر نہیں یقین کرنا، اس کا کفر کرنا ہے، اس کا انکار کرنا ہے، ٹھیک ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان کی یہ خواہش ہے، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ان کو بہکا کر راستے سے گمراہ کر دے. جزاک اللہ خیر.